السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح کا. آج اور ابھی دو رائے میں بات ہوگی ان اختیارات کی رساکشی کی جو کہ کراچی میں صوبائی حکومت اور ضلعی حکومت کے درمیان جاری ہے. میئر کراچی وسیم اختر کی 100 روزہ صفائی مہم ختم تو ہو گئی ہے مگر کچرا وہیں کا وہیں ہے اور انہوں نے اس کا قصوروار وہاں کی صوبائی حکومت کو ٹھہرایا. آخرکار انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. اس کے علاوہ ہم وزیر اعظم کے سندھ کے سیاسی دورے کی بھی بات کریں گے. کیا نون لیگ آنے والے عام انتخابات میں سندھ میں اپنی جگہ بنا پانے جاری ہے؟ دوسرے حصے میں بات کریں گے سوشل میڈیا پر بندش کے حوالے سے. اس کی باز گشت سینٹ میں بھی سنائی دی اور اس کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے. اب اس کے علاوہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی سوشل میڈیا ویب سائٹس بند کرنے کا اشارہ دیا ہے. اب اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ غیر مناسب مواد کی تشہیر کی روک تھام کے لیے پی ٹی اے اور حکومت کے پاس حل ہے کیا. آخر میں بات کریں گے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پہلے بلوچستان روڈ اسکالر کی رفیع اللہ کاکڑ جنہوں نے کینیڈا میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریر کی ہے. رفیع اللہ کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواتین کے عالمی دن کو ایک طرح سے باعث شرم کہا ہے. وہ کیوں ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. جناب فصیح بھائی، یہ جو آپ کراچی پہ یا کراچی کی سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ایک آپ کی پسندیدہ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب شکایت یہ کی جا رہی ہے اور اس شکایت سے میں پوری طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت آپ نے کرنی نہیں ہے اور کسی اور کو حکومت کرنے نہیں دینی. اب آپ کے جو میئر ہیں، میئر کراچی، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کنٹروورشل پرسونا ہیں، پہلے ہوم منسٹر رہ چکے تھے، ان کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، تو آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا. لیکن جب آپ ان کو جیل میں ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے کہ استغاثہ بھی ہو، ثبوت بھی ہو. اگر مجرم ہیں تو آپ کہیں کہ جی ہم ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یہ انہوں نے کیا، یہ ان کی کنوکشن ہے. وہ اب بیٹھے ہوئے ہیں بے اختیار اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جو صفائی کا مہم تھا مجھے تو ویسے ہی آپ فل مارکس تو دیں، لیکن وہ فل مارکس میں سندھ حکومت کو بھی دینا چاہوں گا جس نے مجھے ہرگز نہیں فیسیلیٹیٹ کیا. چٹھیاں پہ چٹھیاں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پایا. ڈیولوشن آپ کر لیں. آپ ویسے ایک چیز ہے کہ اس ایشو پہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں. اور وہ اس لیے بالکل میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں ایز ایم کیو ایم. نہیں دیکھیں، آپ نے میئر بنا دیا ہے کراچی کا، وہ دنیا کا سب سے 7واں بڑا شہر ہے، اس میں بلوچستان سے زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے کوئی 13,000 ٹن ایسٹیمیٹڈ کچرا ہر دن جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 ملین ٹن ہٹا دیا. ہو سکتا ہے 1 ملین ٹن جو ہے نا وہ صرف 2.5 ملین کا کچرا ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ دیکھیں، یہ اسلام آباد میں بیٹھے یہ کہنا نا کہ جی آسان ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، لیکن جو ان کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نے میئر بنا دیا، آپ نے سپریم کورٹ کی بات مان لی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے 6 جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ چاہیے. اس میں ایک، اور یہ سب ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس سورج بورڈ بھی نہیں ہے، واٹر اینڈ سینیٹیشن بھی نہیں ہے، بالکل نہیں، اربن یونٹ بھی نہیں ہے، ٹریفک، یہ سارے جو چیزیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں، آپ نے یہ چیز، آپ میگا سٹیز دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہاں جب لنڈن کا میئر الیکٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں نیوز بن جاتی ہے. نیو یارک کا بھی یہی ہے. یہ سٹیز آپ صرف میئرل طریقے سے چلا سکتے ہیں، یہ سسٹم ہم نے کرنا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ڈیولوشن ہے تو ڈیولوشن پرابلم یہ ہے کہ یہ جب بھی اسے بڑھایا ہے، وہ تو ڈکٹیٹر نے بڑھایا ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں نا ان کا ہولڈ ٹوٹ جائے. یہ آپ کو اپنی جمہوریت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے. یہ پوچھتے ہیں ضیاء الرحمان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، صحافی بھی، کار بھی ہیں. جی ضیاء صاحب ویلکم. ضیاء صاحب، یہ جماعت اسلامی کی بھی تنقید ہے کہ یہ اصل میں اختیارات سونپنے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں جو آپ کے میئر ہیں انہوں نے کام نہیں کیا، صفائی مہم بھی ناکام ہوئی. تو کیا مسئلہ ڈیولوشن ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، میرا خیال میں مسئلہ تو اختیارات کا ہے، کیونکہ جو ماضی کی سٹی گورنمنٹ رہی ہے جماعت اسلامی کی یا ایم کیو ایم کی، مشرف دور تھا، کافی پیسے تھے، نعمت اللہ کو بھی کافی پیسے ملے، مصطفیٰ کمال کو کافی پیسے ملے، ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس ڈپارٹمنٹس تھے، ان کے پاس اختیارات تھے، انہوں نے کام بھی کیا. مگر گزشتہ 8 سالوں سے اس شہر میں نہ کوئی میئر تھا. جس طرح فصیح صاحب نے کہا کہ 13,000 یا 12,000 یا 11,000 ٹن کچرا روزانہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ کچرا جمع ہو رہا ہے اور وہ اس کچرے کا اٹھانے کا کوئی نظام ہے ہی نہیں. انہوں نے 100 روزہ مہم شروع کی، لیکن اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو آپ کچرا، کیونکہ آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، آپ کے پاس اسٹاف ہی نہیں ہے.
پیپلز پارٹی کی چونکہ سندھ اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے تو انہوں نے کافی بل پاس کر کے سارے اختیارات ان سے لے لیے ہیں. ان کے پاس نہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور ادارے ہیں. تو یہ کافی بڑا مسئلہ ہے شہر کا. اس شہر کا بڑا مسئلہ کچرا بن گیا, پورا شہر کچرے سے بھر گیا ہے. ہر سڑکیں, مسجد کے باہر, اسکول کے باہر کچرا پڑا ہوا ہے. دوسری جانب ہم پیپلز پارٹی والوں کو دیکھیں تو وہ ان کی بھی کافی بات صحیح ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنے دور میں کافی لوگ بھرتی کیے, حالانکہ ہزاروں لوگ بھرتی کیے جو گوشت ملازمین ہیں, تنخواہیں لیتے لیکن کام نہیں کرتے ہیں, کے ڈی اے میں, واٹر بورڈ میں. تو یہ اس وقت جو کراچی کا جو مسئلہ ہے بالکل پولیٹیسائز ہو گیا ہے, اور اسی کچرے کے اوپر اور اسی اختیارات کے اوپر سیاست چل رہی ہے ساری. اچھا ضیاء صاحب, میں ویسے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. جب آپ نے دیکھا ہو جب بھی پاکستان میں لوگ بہت سخت تنگ آ جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں آمریت چاہتے ہیں, اور مسائل کا جب وہ حل چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا چینی کو دے دو یا ملک ریاض کو دے دو. تو کیا یہاں یہ بھی ایک حل ہے اس کا؟ نہیں, ملک ریاض کے تو زیادہ تر وعدے ہی ہوتے ہیں, بس وہ کچھ کرتے تو ہے نہیں. کچھ کبھی کوئی وعدہ وفا ہو جاتے ہیں, زیادہ تر وعدے ان کے ایسے ہی اخباری ہوتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے. یہاں پر اکثر کبھی ہم کہتے ہیں کہ جانے نہ دو یا آ جاؤ, یا کبھی ملک ریاض کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کافی لوگوں کا ٹرسٹ وہ ختم ہو رہا ہے. اب جیسے بھی ہے, ہمارے یہاں مسئلہ پر یہ ہوا کہ ماضی میں یہ تھی کہ پیپلز ایم کیو ایم کے پاس نیشنل اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں سیٹیں ہوتی تھی, اور وہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو چاہیے ہوتی تھی مرکز میں. اس بار بدنصیبی سے نہ مرکز میں ضرورت ہے پی ایم ایل این کو, نہ سندھ میں ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو, اور ساتھ ہی ساتھ آپریشن شروع ہو گیا. کافی لوگ تو اور اختیارات بھی نہیں ہے میئر کے پاس, تو اس بار بالکل میئر تو آ گیا. لیکن تو اب اگر آپ دیکھتے ہیں کراچی میں جو کچرا ہے اس کی صفائی کرنی ہے, خاتمہ اس کا کرنا ہے, تو لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ پہلے اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ کیا اختیارات ڈیوالو کرنے چاہیے؟ میرے خیال میں اس معاملے میں تو سندھ گورنمنٹ اور میئر کو ساتھ بیٹھ کے کچھ مشترکہ لائے عمل طے کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ اپنی کنٹریبیوشن کرے. وہ تینوں کو بیٹھ کر ساتھ کچھ اس کے لیے اسپیشل کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ادروائز یہ شہر پورا بڑھ چکا ہے, بڑے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے یہ مسئلہ. ضیاء صاحب, جو 2 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے چائنیز کمپنیز کو یہ کوڑا اٹھانے کا کانٹریکٹ دیا, وہ کیسا کام کر رہا ہے فی الحال؟ ابھی تک تو کچھ کام شروع نہیں ہوا ہے. اب تک وہ ابھی آئیں گے, وہ کام شروع کریں گے, تو اب تک ایسا نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں گراؤنڈ پہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ضیاء الرحمان صاحب, بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. جناب, آپ یہ چینیوں پہ اور ملک صاحب پہ آپ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امید ڈال رہا ہوں. آپ اپنی لوکل گورنمنٹس پہ امید کریں, آپ اس میں بھی ہینڈ آف گاڈ پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ملک ریاض صاحب کے کچھ اس میں ہیں وعدے ہیں کہ جی ہم یہ ٹھیک کریں گے, بہتر کریں گے, کیسے کریں گے. انہوں نے تو وہ وعدہ بھی کیا تھا, اس کا ویسے میں جاننا چاہتا ہوں. وہ ایک انٹرنیشنل وعدہ ہے, اسے کہتے ہیں گیونگ پلیج. کہ جب آپ بہت امیر بن جاتے ہیں, بلینئر ڈالرز میں بن جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت میں سب کچھ عوام کو دے دوں گا. بل گیٹس نے کر دیا, وارن بفٹ نے کر دیا, انہوں نے بھی اعلان کیا تھا. انہوں نے بڑا پیسہ, انہوں نے سیلاب کے وقت بھی اعلان کیا تھا, بلکہ وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے. لیکن خیر, ملک ریاض صاحب کے وعدے ان سے آپ ہٹ جائیں, واپس آ جائیں اس پہ. کراچی کی صفائی کے حوالے سے اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے. اور مسلم لیگ نواز, کیا اس کی سیاست کراچی شہر میں بحال ہو سکے گی؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی وزیر اعظم پاکستان کی صوبہ سندھ کے دورے کی, اور کیا مسلم لیگ نواز کی سیاست واپس سے صوبے میں بحال ہو سکے گی. فصیح بھائی, مجھے ایک چیز بتائیں, آپ ہاکی کے نیشنل کیپٹن رہ چکے ہیں, آپ ینگ گلوبل اسکالر تھے 2012 میں, آپ روڈ اسکالر تھے سامرویل کالج سے. تو جب وفاق آپ کی سندھ میں آؤٹ ریچ کرتی ہے انہی وڈیروں سے جو 1970 کی دہائی سے آ رہے ہیں, تو آپ جیسے ینگ لیڈرز کیا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے تو بہت زبردست لگتا ہے. میں بس خوشی کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ ابھی گئے ہیں 2013 سے پہلی دفعہ وہ گئے ہیں کسی سیاسی ریلی یا مقصد کے لیے, ادروائز تو آفیشیل وزٹس ہی ان کا ہوتا ہے. لیکن سندھ میں ان کا جو گیم ہے وہ وہی الیکٹیبلز والا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فیڈرل جیسے متحدہ بننا چاہتے ہیں. لیکن وہ زیادہ الیکٹیبل بھی نہیں ہے, وہ زیادہ الیکٹیبل بھی نہیں ہے, بیکاز پی 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 کا ہولڈ ابھی تک اسٹرانگ ہے.
لیکن اس لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کم از کم پی ایم ایل این جو ہے جب وہ سندھ کا سوچتے ہیں نا بہت ٹھنڈ ہے ان کی, وہ یہی کہتے ہیں, یہ ایک آرٹیکل میں آ جائے وہی جامی چاندیو صاحب وہ کہتے ہیں, بتائیں جی چاندیو صاحب نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جب انہوں نے نواز شریف سے پوچھا کہ جی سندھ میں آپ کیوں کچھ نہیں کرتے, اچھا ہے کہ ذرا کمپٹیشن آ جائے, سندھ کے لوگ کی بہتری ہو جاتی ہے, پی ٹی آئی بھی آ جائے, وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب مائنڈ کریں گے. اب کیا یہ حقیقت ہے؟ اب جامی چاندیو صاحب تو میں بالکل ان کا مانتا ہوں, بڑے انٹلیکچوئل ہے, بہت زبردست شعبے بھی آ چکے ہیں وہ, لیکن یہ آپ کو کیا بتاتا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں وہ مائنڈ کریں گے, جس کا مطلب یہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ 1 month ڈاؤن دا لائن, کچھ ہفتے بعد, کچھ دن بعد یا کچھ لمحے بعد پاکستان پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کو منظور کرے گی, ہر حال میں منظور کرے گی. تو یہ مخالفت تو نہ ہوئی, اور آپ کا جو ووٹر ہے وہ بھی بھاگ رہا ہے, ووٹر نے پھر بھی مسلم لیگ نواز کو ووٹ دینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب اس طرح ریکانسیلیشن کی سیاست کرتی چلی آ رہی ہے 2009 سے, اس کا ووٹ بینک شرنک کرتا جا رہا ہے. اب تو آپ نے انٹیریئر سندھ میں بھی اتنا بڑا وائڈ بنا دیا ہے. ویسے مجھے اتنا مسئلہ نہیں لگ رہا پی ایم ایل این کی طرف سے ایک لحاظ سے, نہیں ہے, بیکاز ان کا جو روٹی پانی ہے وہ پنجاب سے نکل کے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں پنجاب کے تھرو, میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی نظام یا جو کمپٹیشن ہے بڑھانا ہے تو اس کا جگہ زیادہ تر پی ٹی آئی کا بھی بنتا ہے. اگر کراچی میں بھی ان کی آرگنائزیشن پور ہے, سندھ میں بھی اتنی آؤٹ ریچ 2-3 ریلیز کر لی ہیں بہت ماڈسٹ قسم کے, یہاں پہ ذرا زیادہ کانسنٹریٹ کر لیں. اگر وہ واقعی بہتری چاہتے ہیں پاکستان کا, تو جو جس ایریا میں ایک تھوڑی سی سارٹنگ ہو گئی ہے کہ بس اس جگہ سے بس یہی نکل کے آنے والے, تو اس کا فائدہ اسی سے ہوگا. مجھے جو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس مباحثے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی آپ کی معیشت کو اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کراچی کی جو تاریخ ہے, کراچی کی جو ڈائیورسٹی ہے, کراچی میں ہر طرح کی قوم, ہر طرح کا کریڈ ادھر پنپ رہا ہے, اور کیا کچھ نہیں دے رہا آپ کو, چاہے ثقافت کے طور پہ, سیاست کے طور پہ یا معیشت کے طور پہ. جب آپ اس کو اتنا ستیلے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, اور یہ نہ صرف وفاق کی طرف سے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خصوصی طور پہ, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی ہمیں تو ویسی انٹیریئر میں ووٹ پڑ جائے گا. پاکستان تحریک انصاف بھی کراچی میں خصوصی طور پہ ڈس آرگنائزڈ ہے. تو مسئلہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ایسا ہوا نہیں کرتا تھا. پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کی پہلی قومی جماعت ہے. مسلم لیگ نواز 90 کی دہائی میں خیبر پختونخوا میں بھی ووٹ لیتی تھی, سندھ میں بھی ووٹ لیتی تھی, بلوچستان میں بھی ووٹ لیتی تھی. اب وہ پنجاب تک محدود ہے اور اس محدودی میں خوش ہے. مجھے جو مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ اب نیشنل پارٹیز کے نیریٹو سے دور آتے جا رہے ہیں. وہ مہاجر قومی موومنٹ نے بھی اپنا نام تبدیل کر دیا متحدہ قومی موومنٹ, لیکن شاید گلگت بالتستان سے باہر پار نہیں ہو سکے. وہ اب آپ واپس ریگریس کر رہے ہیں. یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے. ویسے ایک چیز ہے کہ انہوں نے تھوڑا بہت سیکھا بھی ہے. جب آپ 90s کی سیاست دیکھتے ہیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کے پاس لڑ پڑے سیاست کی, جس میں حکومتی بھی گرے ہیں, اور ایک چیز جو تھا وہ لوگوں کا ذرا اعتبار بھی سیاست سے اٹھ گیا تھا. اب میرے خیال میں جب انہوں نے ایک کامن اینیمی انہوں نے ڈھونڈ لی, انہوں نے سمجھ لی کہ تھوڑا بہت بہتری اسے میں ہے کہ ہم کوآپریشن ذرا بڑھا دیں. کامن اینیمی کون؟ کامن اینیمی تو اس وقت مشرف ہی تھا. اچھا مشرف, ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے جب تک وہ واپس نہیں آ سکے, جب تک یہ چیز نہ کھول سکے, اس کے وجہ سے کچھ فوائد بھی نکل آئے. اس لیول کی جو انسٹیبلٹی تھی جو 90s میں تھی, وہ آدمی تنگ ہو جاتا تھا کہ ہر سال بعد 3 سال میکسیمم. لیکن اگر آپ جالائیں, اگر آپ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آئے, سامنے آئے اور ہماری سیاست کو تبدیل کرے, ہمارے تقدیر کو بھی تبدیل کرے, تو آپ کی کیا رائے ہوگی جب آپ آصف زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں؟ اچھا آصف زرداری صاحب کچھ لوگوں کو شامل کرتے ہیں, وہ پھر پارٹی کے انٹرنلی بغاوت ہو جاتی ہے. ابھی ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کی, کہ سوشل میڈیا کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے. اب اس پہ کچھ پابندیاں بھی لگنے والی ہیں, لیکن اس کا اس میں کتنا بڑا کردار تھا کہ آپ نے عرفان اللہ مروت کی مخالفت کی, وہ پھر پارٹی میں نہیں شامل ہو سکے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کچھ امید کی کرن ہے. یہ ایک لیفٹ اور سینٹر پارٹی ہے جو آج تک تو نہیں, لیکن 2008 کے بعد سے خصوصی طور پہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائی. تو آپ ووٹر کو کیسے کہیں گے کہ جی 90 کی دہائی کی چلو انسٹیبلٹی تو نہیں ہے, سب کے اپنے اپنے کانٹرز مارک آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں, آپ انٹیریئر سندھ میں ہی خوش رہیں. ویسے ایک چیز میں کہہ دوں, 2008 اور 2013 کے درمیان انہوں نے ڈیلیور کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو انٹرنیشنل سچویشن تھی, وہ جو بھی آپ فائنانس منسٹر لے آتے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. جب آپ کی سبسڈیز اتنے بڑے تھے, جب آپ کے امپورٹ سب چیزیں, جب ایک ریسیشن ورلڈ وائڈ آیا تھا, دیکھیں جو بھی ہم کہتے ہیں, لیکن 2008
2013 کے درمیان جو سچویشن تھی، جس لحاظ سے ہم کہہ دیں گے کہ کوئی اچھی پرفارمنس نہیں تھی، لیکن جتنے برے حالات تھے پھر بھی کچھ مارکس ان کو ملنے تو جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں جو دنیا کی معیشت کو اگر آپ چھوڑ دیں، جو ایفیڈرین میں ہو رہا تھا، اوگرا میں ہو رہا تھا، پی آئی میں ہو رہا تھا، واپڈا میں ہو رہا تھا، جو آر پی پیز میں ہو رہا تھا، اس کو تو یہ تو روایت ہے. ٹھیک، یہ تو چلتا ہے، یہ ٹریڈیشنل ہے. ہاں، یہ ٹریڈیشنل ہے. لیکن خوشی پھر بھی یہی ہے کہ ایک تھرڈ جنریشن ہے، وہ کچھ نہ کچھ امید رکھتی ہے، اور میرے خیال سے تمام سیاسی جماعتوں سے امید رکھتی ہے کہ آپ اپنی سیاست کو ایک قومی نیج پہ بھی اس کو تصور کریں، اس کو آگے لے کے جائیں. بالکل. اور میرے خیال میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ابھی پورے کھل کے اپوزیشن میں بھی نہیں آ سکتے، بیکاز جو کیسز ہیں، جو لیورز استعمال کیے ہیں سندھ میں، ڈاکٹر عاصم حسین ہے اور چیزیں ہیں، تو ان کے پاس ایان علی صاحب ہیں، آپ ان کو کیوں بھول رہے ہیں؟ ہاں، تو ایک ذرا آؤٹ سائڈ ریمیٹ آف پالیٹکس پریشر پوائنٹس ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں اس لحاظ سے وہ ابھی کنزرویٹو سیاست کر رہے ہیں. جب ذرا الیکشن نزدیک آئیں گے پھر ذرا کھل کے آئیں گے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب زرداری صاحب سے بھی یہ پوچھا جاتا ہوگا تو وہ بھی کہتے ہوں گے کہ وفاق مائنڈ کرے گا، وہ کہیں گے ذرا ہاتھ ہولا. بالکل ٹھیک. خیر، اگلے حصے میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی، جس پہ اب کچھ پابندیاں لگنے کی بات اب ہو رہی ہے. وہ کس طرح ہیں، کیوں ہیں، اور اس کا حل کیا ہے پی ٹی اے کے پاس. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کہ کچھ سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ شاید بلینکٹ پابندی لگ جائے، اور ہمارے ساتھ سابق ہاکی کپتان فصیح زکا صاحب صدمے کے حالت میں ہیں کیونکہ ان کے 55,000 ٹویٹر فالوور شاید ان کی آواز سے محروم ہو جائیں. جی فصیح صاحب. میں تو ریلیکس ہوں گا، جو ٹرولز ہیں اس سے ذرا بریک مل جائے گا، میں کوئی مجسمہ بنا دوں گا اس ٹائم میں. کوئی اتنا بڑا صدمہ نہیں ہے. اور واپس آتے ساتھ ہی ٹویٹر پہ وہ مجسمہ اپلوڈ کر دیں گے. وہ ڈی پی بنا دوں گا. ٹھیک. کیا آپ یہ رائے کیا رکھتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آج وہ سینٹ کا ریزولوشن بھی تھا، پی ایم ایل کیو نے ٹیبل کیا تھا، اور یونانیمس تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس لحاظ سے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کنسرن ہے. اور آپ جب دیکھتے ہیں چودھری نثار کو، وہ کہتے ہیں میں آگے ابھی ججمنٹ بھی نہیں آئے یا کچھ، وہ کہتے ہیں میں بین کر دیتا ہوں. صرف سوال یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کر لیں گے، لیکن جو اور چیزیں بین کرنی تھی انڈر نیپ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ اگر کر لیتے اس کے ساتھ، کیا پتہ اس کا ایک فائدہ بھی ہو کہ جو اور مٹیریلز بھی ہے، جو ہیٹ مٹیریلز ہیں، وہ بھی ذرا اس پہ کم ہو جائے. لیکن ایک لحاظ سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب نے بہت آسانی سے کہہ دیا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کیس کے ساتھ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کوئی کیس یہ فائل بھی کر دیں کہ آپ نے جب 2010 میں بند کیا تھا، 2012 میں بند کیا تھا، وہ بھی 4 سال کے لیے بند کیا تھا، تو آپ نے پورا کیوں نہیں ختم کیا؟ ان پہ کیس ڈال دیں. ٹھیک ہے نا. بیکاز اس یہ تو بہت آسان ہے، ایک پاپولسٹ طریقہ ہو گیا. دیکھیں ان سائٹس میں بھی جہاں مسائل بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پورا قرآن بھی آپ کا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ یہ کریں کہ وہ بھی بند کر دیں. تو یہ جب ہم نی جرک ری ایکشن کرتے ہیں نا، اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کس کو کریں؟ گیلری کو کریں. جو اصلی مسئلہ ہے بیٹھیں، پالیسی ایویلیویٹ کریں، دیکھیں ان چیزوں کا ایک فنکشن ہوتا ہے. اور بتائیں کہ اب آگے لانگ ٹرم میں لاہ عمل کیا ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. آپ نے صحیح کہا کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جہاں گستاخانہ مواد ہے اس میں کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں ہے. اب بات یہ بنتی ہے کہ بحیثیت انٹیریئر منسٹر جو باقی نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، میں تو کہتا ہوں کہ جی یہ جتنی ویب سائٹس ہیں with due deference to your 55,000 followers، یہ جتنی ویب سائٹس ہیں آپ ان ساروں کو بین کر دیں. اگر آپ ان باقی جو کلا دم تنظیمیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چائے کافی آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ یہ تعلقات ختم کریں، ان پہ جو کارروائی ہونی تھی وہ کارروائی کریں، نیشنل ایکشن پلان کی جو عمل درآمد ہے وہ کریں. یہ نہ کہیں کہ جی ہم یہاں پابندیاں لگا دیں گے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلانے والی تنظیمیں اور دہشت گرد تنظیموں میں عام شہری کو تفریق کرنا چاہیے، حالانکہ آپ کا اپنا قانون کہتا ہے کہ کوئی ایسا تفریق ممکن ہے ہی نہیں. اور بس یہی سوچنا پڑتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ بند کر رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں شاید یہ مسلمان نہ ہو یا جو بھی ان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے ہم یہ ایک طرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اور وہ کچھ لوگوں کو یہ
سکھا رہے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے، اور وہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ آپ 150 بچوں کو مار دیں. ٹھیک ہے، وہ بندہ جس نے کیا تھا وہ تو ہم تو نہیں مانتے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو ان لحاظ پہ جب وہ سائیڈ ہم نے بالکل چھوڑ دیا، مسئلہ تو وہاں سے سب سے زیادہ آ رہا ہے. بلیسفیمی کا تو ایک مسئلہ ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اگر آپ دنیا بھر لوگ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے، تو یہ جو ایک چھوٹی سی ایک جو یہ سارے گروپس ہیں جو ہم نے کھلا چھوڑ دیا. تو کارروائی آپ نے کرنی ہے، آپ کلیکٹیو کارروائی کریں اور ذرا سوچ سمجھ کے اس طرح کی کارروائی کو آگے لے کے جائیں. اور جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹس ہیں اور پی ٹی اے جو ہے وہ اب کوآپریٹ کر رہی ہیں کہ جہاں اس طرح کا آبجیکشنیبل مٹیریل آپ کو نظر آتا ہے اسی وقت اس پہ پابندی ہو، اسی وقت اس کا جو بلینکٹ ایکسیس ہے وہ ختم کر دیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی نکات ہیں ان پر آپ لائیں وہ عمل درآمد تو آپ چھوڑ دیں، آپ الٹا جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تفریق کریں. تو یہ میرے خیال سے جہاں تک اس ملک کا مستقبل ہے، ہم بار بار گھوم پھر کے کہتے ہیں کہ جی جنوری 2015 میں ہم نے ایک پلان بنا لیا تھا، اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، مشترکہ اجلاس ہوئے، کچھ آئین میں آپ کی ترامیم پاس ہوئیں. اب آپ اس تمام پلان کو، اس تمام ایجنڈا کو، اس تمام مستقبل کو آپ رد کر رہے ہیں اس طرح کی نیگیٹیوٹی لانے میں اور اس طرح کی تنگ نظری لانے میں. ویسے ایک دفعہ جب معید یوسف بھی آئے تھے شو پہ، انہوں نے ایک بات کی تھی جو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، وہ مجھے بہت زبردست لگی. وہ جب کہہ رہے تھے کہ ہم نے نیب کو اتنا بڑا چڑھا دیا کہ یہ ایک پلان ہے، جب آپ دیکھتے ہیں وہ بیسکلی تو ایک پرچی ہے جس میں بلٹ پوائنٹس ہیں 20. ٹھیک ہے نا، جب وہ کہتے ہیں نا کہ اس پوائنٹس میں آپ یہ کہہ دیں کہ پوائنٹ 1 جو ہے نا، اس میں آپ کو یہ 6 ادارے ایک ساتھ کام کرنا ہے، انہوں نے 1 سال کے یہی کام کرنے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سکسیسفل رہے گا. جب آپ نے اتنا کھلا چھوڑ دیا تو پھر یہی مسائل تو آئیں گے جب آپ کی ڈاکٹر صاحب معید صاحب آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہی غلط ہے کہ کیا یہ پلان ہے یا یہ وش لسٹ ہے یا یہ کچھ اور ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو وہ بلٹ پوائنٹس ہی ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں. آپ ان بلٹ پوائنٹس پہ عمل درآمد کر لیں تو کیٹیگرائزیشن کے بارے میں بھی ہم بیٹھ کے سوچ لیں گے، لیکن آپ پہلا قدم تو لیں. آپ پہلا قدم نہیں لے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی پوائنٹ 20 پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. کلیکٹیولی کریں. ویسے آپ جب نیب کو بھی دیکھتے ہیں نا تو چودھری نثار نے کریڈٹ کس چیز کا لیا ہے؟ اس نے کریڈٹ ضرب عضب کا لیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک ایکشن تھا خاص جگہوں میں جہاں ملٹری کنیٹک ایکشن تھا. جب آپ نیب کو پھر دیکھتے ہیں تو یہ تو پھر کریڈٹ ان کا نہ ہوا نا، جو اور سول کام تھے جو ابھی تک نہیں ہوئے وہ ان کو ہم جاری کرنے چاہیے اور تیزی سے. خیر امید یہ ہے کہ وہ اس شو کو دیکھیں گے اور اس پر جو عمل کرنا ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ پیمرا کے نوٹس. یہ شو صرف ہمارے کزن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ جانتے ہیں ان کو تو شاید. یہ میرے خیال سے دورہ کی تاریخ میں سب سے حقیقی بات کی گئی ہے، یہ شو صرف اور صرف ہمارے کزن دیکھتے ہیں. خیر اگلے حصے میں ہم ایک اور کزن کی بات کریں گے میرے حساب سے. رفیع اللہ کاکڑ صاحب جو فصلی زکا صاحب کی طرح روڈ اسکالر ہیں، انہوں نے ایک انتہائی اہم تقریر کی ویمنز امپاورمنٹ دن کے متعلق. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہم بات کریں گے روڈ اسکالر رفیع اللہ کاکڑ سے کہ ویمنز امپاورمنٹ دن باعث شرم کیوں ہے. لیکن اس سے پہلے میں ہمارے اپنے دو رائے کے روڈ اسکالر فصیح زکا صاحب سے پوچھوں گا کہ جی یہ جو آپ اس طرح کے فورمز پہ اس طرح پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، روڈ اسکالرز نے پاکستان کو کیا کچھ دیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وسیم سجاد دی، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ جیسے لوگ جو ملالہ کے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں رفیع اللہ کاکڑ جو ہے، انہوں نے ابھی ایک اسپیچ کی یونیسکو وہ کر رہے تھے ان کینیڈا، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی جس سے میں بہت امپریس تھا. ایک ویڈیو تھی وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے، مجھے شرم آ رہی ہے. میں اپنی کہانی دیکھتا ہوں، ہم 13 بہن بھائی ہیں، میں خود جو 2 ڈگریز آکسفورڈ سے کر رہا ہوں، پوری دنیا میں پھر رہا ہوں، لیکن میری جو بہنیں ہیں جو 8 ہیں
وہ سیکنڈری ایجوکیشن کلاس 8 آنورڈز نہیں گئیں. اور اس لحاظ سے وہ جو سچائی ہوتے ہیں, جو جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, جو یہ بات کی, بیکاز ہم اکثر یہی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بات کر لیتے ہیں لیکن جو اپنی کوتاہیاں ہیں نا وہ ہم نہیں ایڈمٹ کرتے. اس ویڈیو میں خیر انہوں نے اور بھی کافی کچھ باتیں کی, اور میں جب دیکھتا ہوں کہ بلوچستان سے انہوں نے کافی ریپرزنٹیشن کی ہے, ان کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا بہت زبردست ہے, تو میں اس ویڈیو سے کافی انسپائر ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ہیں رفیع اللہ کاکڑ صاحب. رفیع اللہ ویلکم. جی بہت شکریہ اسد صاحب اور فصیح صاحب. اچھا رفیع اللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ خواتین کا جو عالمی دن ہے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم آپ سے بھی, آپ کی زبان سے بھی سننا چاہتے ہیں. جی جو خواتین کا یہ جو عالمی دن ہے, بنیادی طور پر اس ویڈیو میں جو فصیح صاحب نے ذکر کیا, جو میں نے کہا, یا اس سے پہلے بھی جب بھی خواتین کے حوالے سے میں دنیا میں گھومتا ہوں یا یہاں پہ امپاورڈ ویمن سے ملتا ہوں, یا پاکستان میں میرے بہت سی ایسی دوست ہیں, جب ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو یہ کافی عرصے سے مجھے بہت شدت سے ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی فیملی میں, جس کمیونٹی جس علاقے سے میں آتا ہوں, وہاں پہ وہ لڑکیوں کی ایسی بری حالت ہے کہ وہ بہت دردناک ایک سچویشن ہوتی ہے. تو وہ ایک درد اور گلٹ کا وہ جو فیلنگ ہے وہ ہمیشہ میرے اندر تھی. تو جب بھی ہم کسی ایسے موقع پہ بات کرتے ہیں, بڑا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے ایک فیک یا سپرفیشل وے میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنا اور یہ سب باتیں سیلیبریٹ کرنا, لیکن میں جنونلی وہ ایک شیم فیل کرتا ہوں اس دن. اور وہ شیم اس وجہ سے ہے کہ وہ گلٹ میرے اندر وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں اپنی فیملی میں, ہم بڑے چینج کی بات کرتے ہیں کہ ہم ملک میں تبدیلی لائیں گے, میں اپنے گھر میں مجھے پتا ہے کہ تبدیلی لانا کتنا مشکل کام ہے. ایک, اور وہ تبدیلی بھی کوئی انقلاب میں نہیں لا رہا, ایک اپنی بہن کو گھر کو اسکول بھجوانا. اسی طرح اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں تو وہ اس چیز جو ہے وہ مجھے چینج سے پھر اس طرح کے موقعوں پہ وہ بیٹھنے نہیں دیتی. تو وہ گلٹ میرے خیال سے پارشلی تو اس کو ایکسپریس کرنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ ایک اپنا کیتھارسس, کیونکہ آپ اس کو زیادہ دیر تک اپنے اندر وہ چھپا نہیں سکتے, وہ ایک لاوا بن گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے جیسے میرے بیک گراؤنڈ کے بہت نوجوان ہیں جو لاہور, اسلام آباد میں آ کے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, اور اکثر پاکستان کے اندر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں, آپ جب ایسی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں, ہمیں برا لگتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا, یہ شرمین کے ساتھ بھی ہوا, یہ مدالہ کے ساتھ بھی ہوا, یہ چند اور لوگوں کے ساتھ. تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بیکاز میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو اسی ویڈیو کی وجہ سے یہی کامنٹس آ چکے ہوں گے. جی فصیح صاحب, یہ بالکل درست بات ہے. بنیادی طور پر میرے حساب سے 3 کیٹیگریز کے لوگ اپوز کرتے ہیں. ایک جس کو میں کہتا ہوں پازیٹیو امیج کراؤڈ. اب یہ پازیٹیو امیج کراؤڈ کا یہ پرابلم ہے کہ جب بھی ہم اس ملک میں کسی بھی ایشو کو ایک تنقیدی نظر اس پہ ڈالیں تو ان کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ ملک کو, یا اگر میں اس وقت پشتون اپنے کلچر کی بات کروں, آپ پشتونوں کو بدنام کر رہے ہیں. تو وہ میرے خیال سے ایک وہ فلاڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی کرٹیکل ایشوز ڈسکس کرنے سے آپ کا ملک یا آپ کی قومیت یا وطن یا آپ کے لوگ بدنام نہیں ہوتے. اچھا, اس ویڈیو میں آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے ذہن کھل جائیں گے, اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے تعلیم حاصل کی ایک خاص موقع پہ آپ کی جو نظر, آپ کی سوچ وہ اور تنگ ہو گئی تھی. جی بالکل فصیح صاحب, یہ یہاں پہ یونیسکو کے اکثر ان کانفرنسز پہ میں جاتا ہوں تو مجھے بعض اوقات میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں جب میں یہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ایجوکیشن کو ایز اے پینیشیا پریزنٹ کرتے ہیں, ایک بڑی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ان کی میرے نظر میں ہوتی ہے. تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ بھائی ایجوکیشن کین بی اے پارٹ آف دا پرابلم, اور وہ میرے حساب سے پارٹ آف دا پرابلم یہ تھا کہ میں نے FSC کی, بڑے اچھے ادارے سے کی اور بڑے اچھے نمبر لیے, لیکن FSC 12 سال اگر آپ پڑھ کے میرے جو بھی بلیفز پریجڈسز تھے, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے, چاہے وہ ہمارا ملک کا جو آئیڈینٹی نیریٹو ہے اس کے حوالے سے, وہ تعلیم نے اس پہ کوئی اثر نہیں ڈالا, وہ چینج نہیں ہو سکے. تو جو تعلیم آپ کو کرٹیکل تھنکر نہ بنائے, جو آپ کے پری کنسیوڈ آئیڈیاز اور نوشنز کو چیلنج نہ کروائے, آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ لائے, تو وہ تعلیم پھر وہ دیٹ از اے پارٹ آف دا پرابلم. تو میں اس لیے میرا وہ جو موقف وہ یہی تھا کہ ایجوکیشن کو ہم کون سے کس ٹائپ کی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں.
رفیع اللہ کاکر صاحب، آپ یقین جانیں بہت زیادہ مہمان آئے ہیں دو رائے پہ، ہم نے ان سے سوال بھی کیے ہیں، جواب بھی سنے، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، آپ کے جوابوں میں بھی اتنا زیادہ نوانس تھا، اور ایک طرح کی جو تعلیم کی سمجھ تھی کہ اس کے کیا مقاصد ہونے چاہیے اور منزل تک کس طرح پہنچتے ہیں، وہ بھی تھا. تھینک یو سو مچ، آپ شو میں شامل ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے. ٹھیک ہے، اپنے الفاظ تو واپس لے. یہ ذرا مجھے خود آہستہ آہستہ سے سین آف ہو گیا شرم آئی کہ، اور جس طرح وہ بات کیے جا رہے تھے تو ساتھ ساتھ دیواریں بھی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی میرے ارد گرد. مجھے نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو روڈ اسکالرشپ میں ہے، وہ اس بندے میں ہے. یہ بندہ جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں اسے تو یہی جو باتیں ہیں میرے خیال میں، جب اس کیس میں جو مجھے سب سے زیادہ وہ لگی وہ یہی ہے کہ آپ کھول رہے ہیں ایک محاذ کہ آپ پہ اور بھی تنقید ہو، لیکن آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان چیزوں پہ باتیں کریں اور تھوڑا بہت اس میں فرق لے آئے. اس سب تنقید کے باوجود یہ بات کی، انتہائی پرسنل بات کی، بالکل اپنے بارے میں بات کی، اور جو باقیوں کے گھر کس طرح بستے ہیں اس میں لڑکی کا کیا کردار ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی. لیکن جو مجھے خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تمام سکولز آف تھاٹ کی کتنی سمجھ تھی کہ وہ بھی سکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ جی تعلیم 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 تھوپیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو تعلیم ہے وہ ایک سٹاک نہیں ہے نالج کا، وہ آپ کا جو اندر والا انسان ہے اس کو جگاتا ہے. اس کا واحد مقصد یہی ہے اندر والے انسان کو جگانے کا، اور ان کو اس بات سے پہ پوری وہ تھی. ایک بات جو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ صرف تعلیم بڑھا دیں، اگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں آپ پڑھا کیا رہے ہیں تو اس کا کوئی فرق نہیں آئے گا، اس میں آپ کا کوئی چینج نہیں آئے گا. بلکہ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی تنگ نظری ہے وہ تعلیم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، بالکل صحیح سوچ، آپ صحیح راستے پہ ہیں. اور میرے خیال میں یہ بات بھی جو انہوں نے کی یہ کافی امپورٹنٹ ہے، بیکاز جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں ہمارے نظام میں، تو ایک چیز یہ بھی دیکھنا ہو کہ ہم نے تعلیم کو صرف ایسے بنا دیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک میجک پل ہے جس سے ہر چیز آپ کا حل ہو جائے گا. آپ کی دہشت گردی اس کی وجہ سے کہ یہ کم ہے، یہ کہہ رہے کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، شاید اس سے کوئی فرق بھی نہ پڑے. ٹھیک، خیر یہ اس میں ڈسکشن کامیاب ہو گئی، لیکن جو شروع میں روڈ اسکالرز کے بارے میں تصور کیا ہوا تھا وہ ناکام ہو گیا. بس یہی ایسا ہے. ایسا ہی ہے. خیر امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے خصوصی طور پہ فصیح بھائی کی جو 55,000 کی ٹویٹر فالوئنگ ہے اس پہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، اور کل تک اجازت دیں. خدا